الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد والكاظمين من الغيظ والعافين عن الناس. وقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس الشديد بالسرعة انما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب او كما قال عليه الصلاة والسلام. معزز سامعین، قابل قدر بزرگان دین اور عزیز ساتھیوں، آج کا میرا موضوع جس طرف میں آپ حضرات کو لے جانا چاہ رہا ہوں، جس بات کی طرف آگاہ کرنا چاہ رہا ہوں، وہ ایک ایسی عادت اور ایک ایسی خصلت ہے جو فطرتاً اللہ رب العزت نے تمام حیوانات میں رکھی ہے. وہ کیا ہے؟ وہ غصہ ہے جس کو اللہ نے تمام حیوانات میں رکھا. انسانوں میں بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، جنات میں پائی جاتی ہے، چوپایوں میں، حیوانات میں، جانوروں میں، سب میں اللہ رب العزت نے اس فطرت کو رکھا ہے. جب اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کو رکھا ہے تو ضرور کچھ نہ کچھ اس میں حکمت ہوگی، کچھ نہ کچھ مصلحت ہوگی، کچھ نہ کچھ اس کے فائدے بھی ہوں گے. غصے کے فائدوں سے انکار نہیں ہے. بسا اوقات غصے کی وجہ سے مسائل قابو میں آ جاتے ہیں. غصے کے اظہار کی وجہ سے بڑے سے بڑے معاملات طے ہو جاتے ہیں. غصے کے اظہار کی وجہ سے ہونے والے فسادات رک جاتے ہیں. غصے کے اظہار کی وجہ سے اپنے ماتحتوں کی گھروں میں تربیت ہو جاتی ہے. اس سے انکار نہیں ہے، لیکن غصے کی زیادتی، غصے کا بیجا استعمال، غصے کو قابو میں نہ رکھنا، حد سے گزر جانا، اس سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ رب العزت نے منع فرمایا. اور جو حضرات، جو ایمان والے، جو اللہ کے بندے غصے کو پی لیتے ہیں، اپنے آپ کو قابو میں رکھتے ہیں، کنٹرول کرتے ہیں، ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یہ متقی لوگ ہیں. الکاظمین الغیظ والعافین عن الناس، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے غصے کو پیتے ہیں اور لوگوں کے ساتھ درگزر کا معاملہ کرتے ہیں، معافی کا معاملہ کرتے ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی غصے کے تعلق سے ارشاد فرمایا، دنیا کا مشاہدہ ہے، دنیا کے لوگوں کا یہ مشاہدہ ہے کہ جو جنگ میں، جو مقابلے میں آگے والے مقابل کو، آگے والے پہلوان کو پچھاڑ دے اور اس کو زیر کر دے، اس کو گرا دے، تو اس کو بہادر سمجھا جاتا ہے. اس کی دنیا میں شہرت ہوتی ہے کہ فلاں بہادر ہے، کہ بڑے سے بڑا پہلوان بھی اس کے سامنے آ کر چت ہو جاتا ہے، زیر ہو جاتا ہے، ہار جاتا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حقیقی بہادر، حقیقی پہلوان، حقیقی شجاعت مند اس شخص کو فرمایا جو غصے کے موقع پر اپنے آپ کو قابو میں کرے. لیس الشدید بالسرعة انما الشدید الذي يملك نفسه عند الغضب. پہلوان وہ نہیں ہے جو آگے والے مقابل کو، مد مقابل کو پچھاڑ دے، اس کو زیر کر دے، اس کو چت کر دے، لیکن پہلوان وہ ہے جو غصے کے وقت اپنے نفس پر قابو میں، اپنے نفس کو قابو میں رکھے. اس لیے کہ غصے کا اظہار بسا اوقات بہت ساری معاشرتی خرابیوں کو پیدا کرتا ہے.
بہت ساری معاشرتی خرابیوں کے زندہ ہونے کا یہ ذریعہ ہے، بہت سارے بگاڑ، بہت سارے فسادات کا یہ ذریعہ ہے۔ جتنی طلاقیں ہوتی ہیں غصے میں ہوتی ہے، جتنی لڑائیاں ہوتی ہیں وہ غصے کے اظہار کی وجہ سے ہوتی ہے، جتنے رشتے ٹوٹتے ہیں یہ صرف اور صرف غصے کے اظہار کی وجہ سے، غصے پر کنٹرول نہ ہونے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ تو اس آدمی کے اس مسلمان کے اخلاق اس وقت تک کامل نہیں ہو سکتے جب تک وہ اپنے آپ کو غصے کے اثرات سے، اس کی زیادتی سے، اس کے اندر غلو کرنے سے اپنے آپ کو نہ بچائے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں خوشخبریاں دی گئی، خوشخبریاں سنائی گی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے پاس تشریف لاتے ہیں اور فرماتے ہیں، دلنی علی عمل یدخلنی الجنہ، مجھے ایک ایسا نبی بتا دیجئے اے اللہ کے رسول جو مجھے جنت میں داخل کرے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا، لا تغضب ولک الجنہ، غصہ مت کر، تیرے لیے جنت ہے۔ یہ جملہ بہت چھوٹا ہے، نظر آ رہا ہم کو دیکھنے کے اعتبار سے، سننے کے اعتبار سے بہت چھوٹا ہے، لیکن یہ اپنے اندر بہت سارے فائدوں کو، بہت سارے نقصانات سے حفاظت کو، بہت ساری چیزوں کو اپنے اندر لیا ہوا ہے۔ غصہ مت ہو، جنت میں جائے گا، مطلب یہ ہے کہ غصہ ہوگا تو فساد ہوگا، فساد ہوگا تو برائی ہوگی تو پھر تیرے اعمال نامے میں گناہ لکھے جائیں گے، گناہ لکھے جائیں گے تو پھر گناہ کا یہ نتیجہ ہے قانوناً تجھے جہنم میں جانا پڑے۔ اللہ فضل کا معاملہ فرما دے وہ الگ بات ہے، لیکن قانون ہوتا ہے، ایک فضل ہوتا ہے۔ قانوناً یہ ہے کہ آدمی اچھے اعمال سے جنت میں چلا جائے، اچھے اعمال کی وجہ سے اس کو جنت کے درجات ملے، اچھے اعمال کی وجہ سے وہ اللہ اور اس کے رسول کا مقرب، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک مقرب بن جائے۔ لیکن اس کے بالمقابل عذاب کا معاملہ ہے، سزا کا معاملہ ہے، اس میں بھی قانون یہی ہے کہ گناہ کرے، نافرمانی کرے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو ٹھکرائے، اللہ کے اطاعت سے اپنے آپ کو، اپنے منہ کو موڑے، نمازوں سے دور، روزوں سے دور، حج اور زکوٰۃ سے دور ہو، والدین کی نافرمانی کرے، جو چاہے مرضی میں جو کام، چاہے وہ شریعت کے خلاف ہو یا شریعت کے موافق ہو، اپنے آپ کو اس میں لگا دے، لوگوں کی تقلید کرے، اندھادھند تقلید کرے، غیر مذہب کی نقالی کرے، خواہشات پر عمل کرے، تو اس میں قانون یہ ہے کہ آدمی جہنم میں جائے۔ اس کے آگے فضل کا معاملہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت کے ذریعے جنت میں جانا، یہ الگ بات ہے۔ اس سے تمام لوگوں کے لیے حکم نہیں لگایا جا سکتا ہے کہ جو چاہے کرو، تمہیں اللہ کے نبی سفارش کریں گے، جو چاہے کرو، اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، یہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ جہاں اللہ رب العزت غفور الرحیم ہے، وہیں آپ قہار بھی ہے، غصے والے بھی ہیں، آپ سختی پر آئے تو کوئی آپ کو نرم نہیں کر سکتا۔ تو اللہ کی ناراضگی سے بچنا، اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا، یہ قانونی اعتبار سے جس طرح دنیا کا مشاہدہ ہے، اچھے کام کرتے ہیں تو انہیں حکومت سزا نہیں دیتی، جب حکومت کی خلاف ورزی ہوتی ہے، کوئی جرم کا ارتکاب ہوتا ہے تو پھر اس کو حکومت سزا دیتی ہے، پولیس والے اسے لے کر جاتے ہیں اور اس کی کارروائی ہوتی ہے۔ ایسے ہی اللہ نے قانون بنائے ہیں، چند احکامات دی، چند برائیوں سے بچنے کی ترغیب دی اور اس کا حکم دیا، تو اچھے کام کریں گے تو قانونی اعتبار سے آدمی کی کامیابی ہو سکتی ہے، اور برائی سے بچیں گے یا برا کام کریں گے تو پھر ہلاکت ہو سکتی ہے۔ تو اسی وجہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ غصہ یہ برائیوں کی جڑ ہے، یہ معصیت کی بنیاد ہے، اسی سے معصیت جنم لیتی ہے، اسی سے اخلاق کا بگاڑ ہوتا ہے۔ جب اخلاق بگڑتے ہیں تو پھر آدمی لوگوں کی حق تلفی کرتا ہے، لوگوں کے حقوق کو ادا نہیں کرتا، اس کے اندر سے نرمی چلی جاتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا جو نرمی سے محروم وہ ساری بھلائی سے محروم، بھلائی میں جنت بھی بھلائی ہے، مغفرت بھی بھلائی ہے۔
قبر کے عذاب سے حفاظت بھی بھلائی ہے، اللہ کی رضامندی بھی بھلائی ہے، اللہ کے رسول کی رضامندی بھی بھلائی ہے۔ یہ ساری بھلائیوں سے وہ محروم ہو جاتا ہے جو شخص نرمی سے محروم ہے۔ تو نرمی کا معاملات کے سدھارنے، نرمی کا اپنی اولاد کی تربیت میں، نرمی کا اپنے ماتحتوں کی تربیت میں بہت بڑا دخل ہے۔ جتنا نرمی کا دخل ہے اتنا غصے کا دخل نہیں ہے۔ نرمی سے جتنے کام ہوتے ہیں، حکمت سے جتنے کام ہوتے ہیں، جذبات سے اتنے کام نہیں ہوتے۔ جذبات کاموں کو توڑنے والے، معاملات کو خراب کرنے والے، آپس میں درار ڈالنے والے، رشتوں کو توڑنے والے ہوتے ہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نرمی کو اختیار کرنے کا حکم دیا، غصے پر اپنے آپ کو قابو میں کرنے کا حکم دیا، اور ایسے آدمی کے لیے جنت کی خوشخبری دی۔ اس سے بڑھ کر اور کیا چیز ہو سکتی ہے کہ صرف غصے پر قابو پایا جائے، غصے پر ہم اپنے آپ کو قابو میں رکھیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں۔ جنت یہ حقیقی کامیابی ہے، اس کے بعد کوئی ناکامی نہیں، اس کے بعد کوئی ہلاکت نہیں، اس کے بعد کوئی اللہ کی ناراضگی کا کوئی سبب نہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں داخل کیا گیا ہو وہی شخص کامیاب ہے۔ حقیقی کامیابی یہی ہے۔ دنیا کی کامیابی وقتی کامیابی ہے، قبر کی کامیابی وقتی کامیابی ہے، حشر کی کامیابی یہ وقتی کامیابی، اور جو آخر میں فیصلہ ہوگا جنت یا جہنم کا، یہ مسلمانوں کے حق میں جنت کا فیصلہ یہ حقیقی کامیابی، ابدی کامیابی ہے۔ کفار کے حق میں جہنم کا فیصلہ یہ ہمیشہ کی ناکامی ہے، ابدی ناکامی ہے۔ اگر کوئی مسلمان اپنے گناہوں کی وجہ سے جہنم میں چلا بھی جائے، پھر اللہ رب العزت اس کو اس کی طرف نظر رحمت پھیریں گے، اور اس کے دل میں اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہو تو اللہ رب العزت اس کو بھی جہنم سے نکالیں گے، اس کو نہر حیات میں غوطہ دیں گے، پھر اس کو جنت میں داخل کریں۔ لیکن پتہ نہیں کتنے ہزار سال، کتنے کروڑ سال اس آدمی کو جہنم میں رہنا پڑے گا۔ لہٰذا سمجھداری یہی ہے، عقل مندی یہی ہے، کامیابی حاصل کرنے کی سوچ یہی ہے کہ ہر مسلمان یہ سوچے کہ میں اول وہلہ میں جنت میں چلا جاؤں، جہنم کا رخ کرنا ہی مجھ سے نہ ہو، اللہ کے ناراضگی والے اعمال سے ہم بچیں۔ اس کے لیے ہم اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کرنا ہے۔ جن جن کاموں کا اللہ کے نبی نے ہمیں حکم دیا ہے کہ ان کاموں کو بچا لانا ہے، اللہ کے نبی نے غصے پر قابو پانے کا حکم دیا تو ہم غصے میں اس کو کنٹرول کرنا ہے۔ یہ بسا اوقات خاندانی ہوتا ہے کہ فلاں خاندان بہت غصے والا ہے، تو فلاں خاندان بہت نرم ہے، لیکن انسان کے لیے کوئی چیز بعید نہیں ہے کہ وہ آدمی رفتہ رفتہ اپنی عادت کو کم کرتا چلا جائے، بالکل قابو میں نہ آئے۔ اگر ایسا بھی نہ ہو، کم بھی ہو جائے تو نقصان بھی کم ہوگا۔ اس کے لیے مستقل مشق کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، معاف کرنے کے ذریعے، ایک دوسرے پر رحم و کرم کے ذریعے، معافی اور درگزر کا معاملہ کرنے کے ذریعے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو غصے پر قابو پانے کی توفیق اور لوگوں کو ان کی غلطیوں پر معاف کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اس سلسلے میں اسوہ حسنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اپنانے کی توفیق نصیب فرمائے، جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اپنے دشمنوں کو معاف کیا، اپنے رشتہ داروں کے قاتلوں کو معاف کیا۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس سنت میں حصہ نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔